تب کا ذکر کرتا ہے کہ موسیٰ کو 9 آیات 9 نشانیاں دی، فرعون کے پاس گئے، فرعون نے کہا کہ جی تم جادو کرو، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے خوب پتہ ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، لیکن تو اللہ کے مقابلے میں اکڑتا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں کو زمین سے نکال باہر کرے، ختم کر دے، جیسے آج یہودی ارادہ کر کے بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو ختم کر دے۔ یہ ارادہ کس نے کیا تھا اس وقت؟ فرعون نے کیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے اس کو غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جو اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ بات قرآن نے کیوں سنائی تھی؟ یہ اس سے پہلے 9ویں رکوع میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہ تل چکے ہیں، کون؟ مشرکین مکہ، اے نبی آپ کو قتل کر دیں یا یہاں سے آپ کو نکال دیں، ہجرت پر آپ کو مجبور کر دیں۔ اِذًا لا يلبسون خلافك الا قليلا، اس کے بعد یہ بھی یہاں پر زیادہ عرصہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو ہجرت کے 2 سال کے بعد جنہوں نے وہ فیصلہ کیا تھا، سارے میدان بدر میں کھینچ رہے یا نہیں؟ یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کو اللہ نے غرق کر دیا۔ بنی اسرائیلی نہیں ختم ہوئے، فرعون ختم ہو گیا۔ تو ایک علامت یہ ہے کہ اگر دنیا کے بڑوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا ہے، تو قرآن مجید اشارہ یہ دے رہا ہے کہ جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے تو یہ وقت در حقیقت کفر کے مٹنے کا ہوتا ہے، مسلمانوں کے مٹنے کا نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ آ گئی۔ دوسری بات یہ، اسی میں ایک بات ہو رہی، وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب بالکل آخری وعدے کا وقت آئے گا۔ دیکھیں 2 وعدے پہلے ہو گئے نا، ایک ٹائٹس رومی والا اور ایک بخت نصر والا، ایک اور وعدہ ہے جو آخری دور میں آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں لپیٹ کے لے آئیں گے۔ اب کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت یہ یروشلم میں آباد نہیں تھے، اس وقت یہ بکھرے ہوئے تھے، دنیا میں منتشر تھے، پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے۔ قرآن اس وقت یہ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ جب آخری وعدے کا وقت آئے گا تو تمہیں دنیا سے لپیٹ کر واپس لا کے بیت المقدس میں آباد کر دیں گے۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا 1917، 1948، 1967 اور اب گریٹر اسرائیل، یہ اللہ کا منصوبہ ہے کہ یہ آ کے یہاں پہ آباد ہوں۔ اب وہ یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں تمہیں لے کے آؤں گا؟ گریٹر گریو یارڈ بنانے کے لیے۔ کہاں دنیا میں ہر طرف پھر کے حضرت مسیح تمہیں مارتے پھریں گے، تو ایک ہی جگہ پہ سارے جمع ہو گئے اور اکٹھے جو ہے نا وہ بلڈوز کر دیے جاؤ گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا منصوبہ، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور اس کے آگے الفاظ کیا ہیں؟ بہت اہم الفاظ ہیں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ یہ قرآن کوئی اہم شے نہیں ہے، اس کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اسے مانے گا وہ سروائیو کرے گا، اور جو اس سے ہٹے گا وہ برباد ہوگا۔ تو تمہاری بربادی مقدر ہے۔ تم نے قرآن کو دیکھیں، پہلے رکوع میں یہ بات آ گئی تھی، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ رحمت للعالمین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تم پر رحم ہو جائے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم نے سرکشی کی جیسے پہلے کرتے رہے ہو، عُدْنَا، ہم بھی وہی کریں گے جو تمہارے ساتھ پہلے کرتے رہے۔ تو کیا یہودی نیک ہو گئے ہیں یا زیادہ باغی ہو گئے ہیں؟ باغی ہو گئے ہیں۔ تو عُدْنَا کا کیا مطلب ہوگا؟ جیسے ٹائٹس رومی سے پٹوایا، جیسے بخت نصر سے پٹوایا، جیسے ابھی پچھلی ہٹلر سے پٹوایا، ایسے ہی پھر ٹھکائی کرائیں گے۔ تو واپس تمہیں لے کے آئیں گے ٹھکائی کرانے کے لیے۔ تو یہ گویا ان کا واپس آنا علامت ہے کس بات کی؟ ان کے اختتام کی۔ ان کا دور لد گیا ہے، اور ان کا یہ ارادہ کر لینا کہ ہم مسلمانوں کو باقی نہ چھوڑیں گے، در حقیقت اشارہ ہے اب ان کا وجود ختم ہونے کے قریب ہے، جس کی خبریں احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے قرآنی استدلال رکھا ہے نا، تفصیلات تو آپ کو احادیث میں ملیں گی۔ حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مسیح آئیں گے، ان کی طرف سے دجال آئے گا، مسیحا ان کا جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ سارے کے سارے، یہ کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو درخت بتائے گا یہ چھپا ہوا ہے، پکڑو اور مارو اس کو۔ کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے، پتھر بھی بولے گا یہ یہودی چھپا ہوا ہے۔ کسی کو باقی نہیں چھوڑا جائے گا، سب کے سب مارے جائیں گے۔ عیسائی توبہ کر لیں گے اور یہ جو یہودی ہیں یہ مارے جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ یہ تو اللہ کا پلان ہے، لیکن عملاً یہ کون کرے گا؟ وہ جیسے میں نے وہ آپ کو روایت سنائی کہ مشرق سے کچھ لشکر آئیں گے جو جنگی صلاحیتوں میں بہت جو ہے نا بہت عربوں سے بھی بہتر ہوں گے۔ آج اس دنیا کے اوپر اس صلاحیت کا مالک مسلمان ملکوں میں آپ کو کوئی دکھتا ہو سوائے پاکستان کے تو مجھے بتائیں۔ جذبہ ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے کوئی کسی قابل ہونا ایک علیحدہ بات ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے ہمیں
اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے. اب ہمیں طاقت بہت اللہ نے دے دی ہے، لیکن اب دوسری روحانی طاقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں اسلام غالب کریں. اس کے بعد جب ہم اللہ کے لیے نکلیں گے تو شان ہی اور ہوگی. پہلے اللہ سے جنگ تو بند کر دیں، اور یہ سود خوری اللہ سے جنگ کرنا ہے. جو قوم اللہ سے حالت جنگ میں ہو، وہ اگر اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری مدد کر، وہ مدد کرے گا یا جنگ کرے گا؟ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو اگر تم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ سود خوری سے باز نہیں آتے تو اللہ اور رسول کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے. تو یہودیوں کے خلاف جنگ کر کے تو شاید ہم جیت جائیں، اللہ رسول سے بھی جنگ کر کے جیت سکتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں نا، پھر پہلی ضرورت کیا ہے؟ پہلی ضرورت یہ ہے کہ اپنے ملک سے اس نجاست کو، جو اللہ کی بغاوت کی نجاست ہے، اس سے اپنے ملک کو پاک کریں، اور اس کے